نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ واری جو مجالس قرآن پیر غوث احمد دستگیر کے جو ہم سلسلہ وار خطبات کو بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم مجلس نمبر 9 ابھی ہم شروع کریں گے، اور جس وقت قرآن پیر غوث احمد دستگیر یہ خطبہ دیے تھے، صبح کا وقت تھا، یوم جمعہ تھا، 22 شوال 545 ہجری مدرسہ معمورہ، اور آج ہم جو بیان کر رہے ہیں 22 سپٹمبر 2024 مطابق 18 ربیع الاول 2024 ہجری بروز اتوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عذاب نہیں دیتا اپنے محبوب کو، لیکن آزمائش فرماتا ہے۔ مومن اس وقت ثابت قدم رہتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو کسی تکلیف میں مبتلا فرماتا ہے تو ضرور کسی مصلحت سے اور اس پر صابر مصلحت سے فرماتا ہے جو بعد میں حاصل ہوتی ہے، خواہ دنیا میں ہو یا دین میں۔ پس وہ بلا سے راضی اور اس پر صابر رہتا ہے کہ اپنے رب پر تہمت نہیں دھرتا، اس کو مشغول بنا لیا ہے بلا سے اس کے رب نے کہ اس کی وجہ سے بلا کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اے دنیا میں مشغول رہنے والوں، ان مقامات میں گفتگو کرنا چھوڑو، کیونکہ تم گفتگو کرتے ہو اپنی زبانوں سے، نہ کہ اپنے قلوب سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک خاص بندوں کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ آزمائش میں رکھتا۔ کسی کو کچھ حادثات دے دے کے بیمار کر دیتا، یا کوئی بیماری لاحق ہو جاتی، اس سے بھی بیمار ہو کے انہیں گھر میں پڑ جاتا، یا کوئی مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ نیک اگر آدمی ہے اور نیک خاتون ہے تو اللہ ان کو آزما رہا، یہ نہیں کہ تکلیف دے رہا بلکہ نہیں، یا گناہ کرے بلکہ نہیں۔ بعض لوگ اندازے لگاتے، ارے انہوں کسی کو ستائے ہوں گے، کسی کو ڈبائے ہوں گے، اس لیے بیمار پڑے ہیں۔ تو یہ سمجھنا مشکل ہے۔ یہ صرف اللہ والے ہی اور جو قلب صاف ستھرا رکھتے، جو پہچان رکھتے، وہ لوگ پہچان سکتے کہ فلاں بندہ یا بندی جو بیماری میں، مشکل میں، پریشانی میں ہے، کس وجہ سے ہے، کیا اللہ آزما رہا ہے ان کو، یا کہ انہوں کسی کو تکلیف پہنچائے دے۔ تو اس میں 2 قسم ہے، کوئی بندہ مسلسل کسی کو تکلیف دے رہا، ستا رہا، تو اللہ اس کو ایک نہ ایک وقت لا کے اس کے اوپر کوئی بیماری، کوئی مصیبت اس طرح ڈالتا تاکہ اس کے گناہ دھل نہ، تو اس کو معصیت کی مصیبت بولتے، گناہوں کی مصیبت ہے۔ اور اللہ والوں کو بیماری ہے، تکلیف ہے، خواہ ہر لمحے، ہر دن، ہر گھڑی لوگوں کی بھلائی میں اچھے کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تکلیف میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، بیماری میں آ گئے، تو اللہ ان کو آزما رہا۔ تو ان کی جو مصیبت ہے آزمائش کی ہے، گنہگار کی جو مصیبت آئی اس کی معصیت سے آئی، تو اس پہ تمیز کرنا ضروری ہے۔ جھٹ سے لوگ فتویٰ جاری کر دیتے، ارے میں ایسا کراؤں گا اس لیے تکلیف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے معلومات کر کے، پوچھ کے سمجھنا ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انہیں اچھا ہے برا ہے۔ انسان کو تو اپنے آپ کے اندر ہی جھانکنا چاہیے کہ میں صبح سے لے کے شام تک کیا کروں، کیا میں سے گناہ ہو رہے ہیں، کیا اچھے کام کر رہا ہوں، خالی اپنا محاسبہ کر لیتے رہنا ہے۔ ان مقامات میں گفتگو کرنا چھوڑو، کیونکہ تم گفتگو کرتے ہو اپنی زبانوں سے، نہ کہ اپنے قلوب سے۔ تم رد گردان ہو اللہ عز و جل سے، اس کے کلام سے، اس کے نبیوں سے اور انبیاء کے سچے متبعین سے جو ان کے جانشین اور وسیع ہیں۔ تم منازعت کرنے والے ہو مقدر سے اور قدرت سے، تم اکتفا کر بیٹھے ہو مخلوق کی عطایا پر،
خالق کی عطایا اور اس کے احسانات کو چھوڑ کر نہ تمہاری بات قابل سماعت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور نہ اس کے نیک بندوں کے نزدیک، یہاں تک کہ تم توبہ کرو، اور توبہ بھی اخلاص کے ساتھ، اور جمے رہو اس پر، اور موافقت کرو قضاء و قدر کی جو تمہارے مفید، یعنی سمجھ رہے نا بات کو پوری؟ ہاں، اللہ جو بھی تم کو دے رہا مصیبت پہ، اس پہ صبر کرو بولے۔ اور قضاء و قدر کی بات اس سے پہلے بھی آ چکی تھی، میں سمجھا تھا، ابھی بھی اللہ کی طرف سے طے رہتی ہے وہ بات، تو اس پہ صبر کرنا ہے، تو جمے رہو اور اس پر موافقت کرو قضاء و قدر کی جو تمہارے مفید ناخد ہو یا مضر ہو، یعنی تم اس کو پسند کرتے ہو یا نہ کرتے ہو۔ کوئی بھی مصیبت کو تو پسند نہیں کرتا، تکلیف کو ذریعہ تکلیف آئے تو بے چین ہو جاتا، یہ کیوں ہے میرے کو بولتا، بخار کے حتیٰ کہ بخار بھی آتا ہے کیوں آیا میرے کو، تو اللہ سے تھوڑا ناراض ہوتا، تو اس میں بڑی بڑی مصیبت اللہ والوں پہ بھی آئی تو ناراض نہیں ہوئے۔ مضر عزت دے یا ذلت دے، تونگری کے متعلق ہو یا افلاس کے صحت کے بارے میں ہو یا مرض کے، اور ایسی جو تم کو پیاری معلوم دے، یا ایسے امر کی متعلق ہو جو تم کو ناگوار گزرے، یعنی تم کو وہ ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ جو دے رہا، بہت سی چیز پسند نہیں کرتے انسان، بہت سی چیز ایسے پسند کرتا جو اللہ نہیں دے رہا، خواہش رکھتا وہ ہونا یہ ہونا، اللہ اس کو نہیں دے رہا، جو اللہ دے رہا تم کو جیسے مصیبت دیا، پریشانی دیا، تکلیف دیا، کئی قسم کے مصائب دیا، تو اس سے ناراض ہو جاتے۔ صاحبو، اتباع کرو یہاں تک کہ متبع بن جاؤ، یعنی اتباع کرنے والے بن جاؤ، خدمت کرو کہ مخدوم بنو، اتباع کرو قضاء و قدر کا، یعنی تکلیف جو تم پہ مصیبت اللہ دے دیا، آزمائش کی مسلط کر دیا، وہ جانے والی نہیں ہے، ایک مدت تک اور لمبی مدت تک قضاء و قدر، چاہے کہیں بھی جا کے دعا پڑھاؤ، کہیں بھی کچھ بھی کرو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اس لیے بندہ کیا کرنا، صبر کر لینا، خاموش ہو جانا قدر، اور ان کے خادم بنے رہو یہاں تک کہ وہ تمہاری تابع دار اور خدمت گزار بن جائیں، یعنی مصیبت ایسی، تم تکلیف ایسا منہ بند کر کے رہو کہ وہ تمہاری تابع بن جائے، برے وہ تمہاری نوکر خادم بن جائے، مصیبت ایک مثال دے، یعنی بندہ اگر صبر کرا تو بہت بڑا مقام ہے اس کا، صاحبزادہ، جب تو خادم بنے گا تو مخدوم بن جائے گا، اور جب رکے گا تو روک دیا جائے گا، خدمت کر حق تعالی شانہ کی، اور اس کو چھوڑ کر ان بادشاہوں کی خدمت میں مشغول مت ہو جو تجھ کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، وہ تجھ کو دیں گے کیا تجھ کو ایسی چیز دیں گے جو تیرے مقسوم میں نہیں، یعنی بندہ جی حضوری جو کرتا جا کے لوگوں کی، یہ دیتے کہ وہ دیتے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں نا، میں جا کے، غلط ہے اس کا جانا، اس کا سوچنا، انہیں ذرا بھی ذہن میں نہیں لانا کہ میں اس سے لوں گا تو میں بڑھوں گا آگے، اللہ پہ نظر رکھنا، ہاں صرف اللہ کے سوا کسی پہ نظر نہیں رکھنا، خاندان میں بھی بہت بڑے بڑے پیسے والے رہتے یا باہر بھی رہتے، تو اس کی چاپلوسی جو کرتے لوگ جا کے، وہ فیل ہے، وہ چاپلوسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کی چاپلوسی کرنا نہیں ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اگر اللہ دیا تو قبول کرنا ہے، نہیں دیا تو راضی رہنا ہے۔ وہ تجھ کو دیں گے کیا تجھ کو ایسی چیز دیں گے جو تیرے مقصود میں نہیں ہے، یعنی تم کو دنیا کا کوئی بادشاہ بھی تم کو وہ چیز نہیں دے سکتا جو تمہارے مقصود میں نہیں ہے، تمہارے مقصود میں جو چیز ہے وہ اللہ دیں گا، تم دنیا کے دولت مند سے دولت مند کہنے بھی چلے جائیں گے جا کے چیز ہونا تو نہیں دے سکتا ہو، یا ان کو قدرت ہے کہ تیرے حصے میں لگا دیں ایسی چیز جو حق تعالیٰ نے تیرے حصے میں نہیں لگائی، کوئی چیز ان کی طرف سے مستقل نہیں ہے، بلکہ تقدیر کی لکھت کا ظہور ہے، یعنی تقدیر میں تمہارے جو لکھا جا چکا ہے، جیسے کہ پیدائش سے 40 دن پہلے اللہ تعالیٰ تمہارا رزق، تمہاری موت، حیات، دنیا میں کیا کیا ترقی کرنا ہے، کہاں کہاں زوال پہ آنا ہے، یہ سب لکھ چکا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہونے والا ہے۔ اگر تو یوں کہے کہ ان کی عطا مستقل اور ابتدا ان کی طرف سے ہے تو کافر ہو گیا، کیا تجھے معلوم نہیں
کہ کوئی نہیں عطا کرنے والا اور نہ منع کرنے والا اور نہ نقصان پہنچانے والا اور نہ نفع دینے والا اور نہ آگے بڑھانے والا اور نہ پیچھے ہٹانے والا مگر اللہ عز و جل۔ پس اگر تو کہے کہ یہ تو مجھے معلوم ہے، تو میں کہوں گا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تجھ کو معلوم ہو اور پھر غیر کو اس پر مقدم رکھے۔ ہاں، غیر پر مقدم رکھے۔ تجھ پر افسوس، تو اپنی دنیا کے سبب اپنی آخرت کو کیسا بگاڑ رہا ہے۔ یعنی دنیا پانے کے واسطے انسان کیا کیا کر لیتا، بہت کچھ کر لیتا، نادان ہے وہ۔ تھوڑی سی دنیا ہے، اس کی زندگی ہے 50-60 سال، 70-80 سال کی، بلکہ 80 سال کے بعد تو اس کی ناکارہ زندگی ہے، ناکارہ عمر ہے۔ اصل اس کی جوانی ہے اہمیت کی۔ اگر جوانی میں تھوڑے دن کے عرصے 20-30 سال 40 سال کے عرصے اگر انہیں لوٹ مار کر کے لوگوں کو دغا دے کے دولت جمع کر رہا، چھوڑ کے جانا ہے اس کو، پھر ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے، اس کو افسوس کی زندگی گزارنا ہے وہاں، پھر واپس آنے والا نہیں ہے پلٹ کے۔ دنیا کے سبب اپنے آخرت کو کیسا بگاڑ رہا ہے، اپنے مولا عز و جل کی طاعت کو کیسا فاسد کر رہا ہے، اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے شیطان اور مخلوق کی طاعت کر کے اور اپنے تقوی کو کیسا فاسد کرا ہے۔ یعنی نفس جو بہکاتا بھٹکاتا، اس کی وجہ سے انہیں دنیا پانے کے واسطے الٹ پلٹ، حرام نہیں حلال نہیں کچھ نہیں دیکھ رہا، بس لوٹتے جا رہا۔ آخرت کی جو ہے اس کو پرواہ نہیں ہے، وہاں کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کو فکر نہیں ہے، خالی دنیا کی فکر ہے۔ اچھا، جو کچھ بھی انہیں کما رہا ہے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن ان کی کتاب میں نور المصابیح میں فرما رہے ہیں، انسان کتنا نادان ہے، کتنا بیوقوف ہے، وہ ساری زندگی لوٹ مار کر کے ادھر سے ادھر سے لوگوں کو دھوکہ دے کے جمع کر رہا، زمینہ خرید رہا، مکانہ خرید رہا، بلڈنگ بنا رہا، بہت کچھ خرید رہا، مال و اسباب پیدا کر رہا۔ جب وہ بیمار ہو گیا، علیل ہو گئے، 70-80 سال 90 سال علیل ہو گئے، جب پلنگ پہ طاقت پہ پڑ جائیں گا تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہل سکیں گے، اس کی زبان بھی ہل نہیں سکیں گی، زبان بھی لڑکھڑاتے رہیں گی، تو اس کے اطراف اس کے اولاد جمع ہو جائیں گی، بیٹے بیٹیاں جمع ہو کے انتظار کریں گے کہ انہیں کب ہمارے بابا گزر گئے تو وہ بنگلہ میرا، یہ زمین تیری، وہ گاڑی میری، وہ گھر میرا۔ تو آپس میں بانٹ لینے کے بعد سے بچے انتظار کرتے، باپ کا یہ انتظار کرتے کب ان کی روح نکلتی۔ تو جب ان کو خیال آتا پلنگ پہ پڑے ہوئے علیل ہے اور فرشتے نظر آ رہے ہیں مگر بول نہیں سک رہے، انہوں کچھ بیان نہیں کر سک رہے ہیں، یہ بولنا چاہ رہے ہیں انہوں کہ ارے میرا فلاں گھر وہ بیت المال میں دے دو، ارے فلاں میری بلڈنگ اوقاف میں دے دو، وقف کر دو۔ اب انہوں بولنا چاہ رہے ہیں ارے فلاں میری زمین ہے وہ مسجد کو دے دو، مسجد بنا۔ یہ بولنا چاہ رہے ہیں مگر بول نہیں سک رہے ہیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، ان کا جو پیریڈ تھا نیک عمل کرنے کی، جو زندگی کا جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ اب ان کے پاس وقت نہیں ہے، لمحوں کا بھی نہیں ہے، منٹوں کا بھی نہیں ہے، بس چند لمحوں کا موقع ہے روح نکلنے، مگر اس اسنا میں نہ سوچ لے رہے ہیں، ان کا دماغ چل رہا کہ میں ایسا کرتا تو اچھا تھا، ویسا کرتا تو اچھا تھا، میں وہ دے دیتا تو اچھا تھا، آج میرے لیے جنت میں اللہ میں موقع۔ تو غافل ہے ایسے لوگ۔ تو عبداللہ صاحب بول رہے ہیں بیوقوف انسان ہے وہ جو ساری زندگی دوسروں کی واسطے الٹ پلٹ کر کے کمایا اور اپنے واسطے کچھ نہیں رکھا، جب جا رہا تو خالی ہاتھ جا رہا۔ تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی کتاب میں لکھی ہے بات۔ تو انسان بڑا نادان ہے، اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی جتنی زندگی میں رہی، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر دن اس کو نیک عمل کرنا ہے اور حرام چیزوں سے بچنا ہے، تو اس کی کامیاب زندگی ہے۔
دوسروں سے اس کا شکوہ کر کے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، پرہیزگاروں کا مددگار ہے، ان کی طرف سے مدافعت فرمانے والا ہے اور ان کو تعلیم دینے والا ہے اور اپنے نفس کی معرفت بخشنے والا ہے، ان کا دستگیر ہے اور ان کو نجات دیتا ہے مکروہات سے، دیکھ رہا ہے ان کے قلوب کو، ان کو رزق پہنچانے والا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ارے بندہ اگر اپنے نفس سے قابو پا لیا تو تمام چیزیں اللہ کرنے والا ہے، کہیں جا کے کسی سے بھیک لینے کی یا کسی سے لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اگر بندہ توکل پہ قائم ہوگا تو زبان بھی ہلانے کی ضرورت نہیں، تو سب بن جانا انہیں دینے والا بننا، تو اللہ تعالیٰ عیب غیب سے رزق پہنچاتا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں۔ ارے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے میرے کو ملے، تو اللہ تعالیٰ جس کا رزق لکھ دیا اس کو گھر بیٹھے آتا رزق، اسباب پیدا کر دیتا۔ ویسے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی بعض کتابوں میں کہ اے ابن آدم مجھ سے شرما جیسا کہ اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے دروازوں کو بند کرتا اور پردے ڈالتا اور مخلوق سے چھپ کر خلوت میں حق تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سبھی سے زیادہ مجھ کو کمتر بنا لیا، کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھا اور مجھ سے نہ شرمایا۔ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، چاہے چھپ کے پیو چاہے سامنے پیو، اللہ تو دیکھ رہا، چاہے تنہائی میں کرو چاہے مجمع میں کرو، چاہے جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کے جنگل، وہاں بھی اللہ دیکھنے والا، ہر جگہ اللہ موجود ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ نہیں۔ تو ہمارے کو بچنا چاہیے ان تمام چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا، آنے والی تمام بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رکھ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں قلوب میں ہمیشہ مرے دم تک محبت قائم رکھ، اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی آل کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کو قائم و دائم رکھ، سیدھے راستے پر چلا یا اللہ، ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اے پاک پروردگار ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا مالک۔ پیران پیر غوث احمد صغیر کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ہم تمام سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، جتنے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مالک ان کو بھی ہدایت دے مالک، ان کو بھی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جتنے مریدین متقین حاضر ہیں اور جو دور ہے مالک، جو جن کی حاجتیں ہیں وہ بھی پورے کر میرے مالک، اور جو لوگ دعاؤں کے لیے بولے مالک ان دعاؤں کو بھی قبول اور مقبول فرما، جو بچیوں کی شادیوں کے لیے بولے ان کی شادیوں کے لیے بہترین رشتے بھیج دے مالک، جو بے روزگار ہیں مالک ان کو بہترین روزگار سے لگا دے مالک، جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھروں سے کر دے مالک، اور جو پڑھ رہے مالک ان کو اچھے نمبروں سے پاس کر میرے مالک، جو نوکریوں کی تلاش میں مالک ان کو بہترین سے بہترین نوکری عطا کر دے مالک، اور جو بیمار ہیں مالک جو گھروں میں ان کو بھی صحت کلی عطا فرما مالک، اور جو حاجتیں لے کے آئے ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر، جو دعاؤں کے لیے بولے ان کے بھی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اور ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ ہمارے زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلتا رہے، درود ہماری زبانوں پر درود جاری و ساری رکھ میرے مالک، اور سرکار کے بتائے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیشہ ہمارے صحت مند صحت کلی عطا فرما، دین پر چلا کلمہ نصیب فرما میرے مالک، ہمارے کو شیطان کے مکر فریب سے بچا کے رکھ، تمام بلے آفات سے محفوظ رکھ، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔